السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اپنے حریفوں پر قہر بن کر نازل ہونے والے ایک سراپا انتقام نوجوان کی تحیر انگیز داستان، اردو ناول انتقام، قسط نمبر 13۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سلطان بڑی ترنگ میں گاتا ہوا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے ظاہر تھا کہ وہ نشے میں ہے، اور یہ نشہ صرف شراب کا نہیں تھا، اس میں بہت دخل اس الٹرا ماڈرن لڑکی کا تھا جو کیل کانٹوں سے لیس اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ادا دلربائی سے مسکرائے جا رہی تھی، اور اس کی بے سری آواز کے ساتھ بےہودہ حرکات کو بھی بڑی خوش دلی سے برداشت کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر سلطان کی ایک پارٹی سے واپس آ رہا تھا۔ اس پارٹی میں اس طرح کے بگڑے ہوئے امیرزادے شریک ہوتے تھے۔ کھانا پینا، شراب نوشی اور ناچ گانا سب ہوا تھا۔ اس پارٹی میں دل پشوری کے لیے کچھ پیشہ ور لڑکیوں کو بھی بلوایا گیا تھا، جنہوں نے اپنے ناچ گانے اور اداؤں سے محفل کو ان کے حساب سے چار چاند لگا دیے تھے۔ سونا نام کی لڑکی سلطان کو زیادہ ہی پسند آ گئی تھی۔ لڑکی خود بھی اس پر خاصی مہربان ہو رہی تھی، اس لیے پارٹی کے اختتام پر سلطان اس کے ساتھ اس کے گھر جا رہا تھا اور اپنی باقی ماندہ رات کو بھی رنگین بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہایت رنگ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ تعاقب کرنے والی گاڑی نے ایک سنسان سڑک پر اسے اوورٹیک کیا، تب بھی اس نے توجہ نہیں دی، کیونکہ اس وقت وہ سونا کے گولڈن بالوں کی لٹ اپنی انگلی میں لپیٹ کر نہایت رومانوی موڈ میں اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اوورٹیک کرنے والی گاڑی آگے نکلنے کے بعد روڈ پر ترچھی ہو کر کھڑی ہو گئی، اور سونا نے زور سے چیخ ماری تو اس نے بڑی مشکل سے اپنی گاڑی کو بریک لگائے۔ اچانک بریک لگنے سے زوردار جھٹکا لگا اور سونا کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ خود سلطان بھی اپنے آپ کو بمشکل سنبھال سکا، اور اسے اتنی مہلت نہیں ملی کہ اپنا ریوالور نکال سکے۔ اس کے کچھ کرنے سے قبل ہی رکی ہوئی گاڑی سے پہلے اتر کر پوزیشن سنبھال لینے والوں نے اسے گھیر لیا، اور ایک مشین گن پسٹل کی نال اس کی کنپٹی سے آ لگی تھی۔ فوراً نیچے آ جاؤ ورنہ تمہارا بھیجا باہر آ جائے گا، مشین پسٹل کی نال اس کی کنپٹی پر رکھنے والے نقاب پوش نے خوفناک لہجے میں حکم دیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ سلطان نے خود کو سنبھال کر سوال کرنے کی ہمت کی۔ اسے صورتحال نے اس کا سارا نشہ حرن کر دیا تھا، اور وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ ڈاکو ہیں جو اسے ایک رقم و قیمتی اشیاء سمیت شاید گاڑی سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ بکواس بند کر اور نیچے اتر۔ نقاب پوش کو اس کا سوال کرنا پسند نہیں آیا، اور پسٹل کے دستے سے اس کی جبڑے پر ایک ہلکی سی ضرب لگائی۔ سلطان بل بلا کر رہ گیا۔ پچھلے دنوں ماس کے ہاتھوں اس نے اپنے سامنے کے دانت گنوائے تھے، اب مزید نقصان نہیں چاہتا تھا، اسے خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ برابر والی سیٹ پر سونا سراسیم اور ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈیش بورڈ سے ٹکرانے کے باعث اس کے سر پر گومڑ ابھر آیا تھا اور ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ چل گاڑی میں بیٹھ۔ نقاب پوش نے سلطان کے اندازے کے برخلاف اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ چونک گیا۔ گاڑی میں کیوں بیٹھوں؟ تمہیں جو کچھ چاہیے لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ اس نے ایک بار پھر اڑنے کی کوشش کی۔ ہمیں تیری جان کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، چل شرافت سے گاڑی میں۔ اکھڑ لہجے میں سے حکم دینے کے ساتھ ہی اس کی تشریح پر زوردار لات رسید کی گئی تو وہ لڑکھڑا کر گاڑی کے قریب پہنچ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کسی نے گریبان پکڑ کر اسے اندر کھینچ دیا۔ وہ کوئی مزاحمت کر پاتا اس سے قبل ہی اس کے سر پر زوردار وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقفے میں وہ گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی تو پوزیشن کچھ یوں تھی کہ سلطان پائیدان پر پڑا ہوا تھا، اور پچھلی نشست پر پراجمان دونوں افراد بڑے اطمینان سے اپنے پیر اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس گاڑی نے جلد انہیں ان کی منزل پر پہنچا دیا۔ ایک بڑی سی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے ہارن دیتے ہی گیٹ کھل گیا۔ ڈرائیور گاڑی اندر لے گیا۔ گاڑی اندر رکتے پچھلی نشست پر سوار افراد پھرتی سے نیچے اترے اور پائیدان میں بے ہوش پڑے سلطان کو کھینچ کر نیچے اتارا۔ اس کے بعد دونوں اسے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے اندرونی حصے کی جانب لے جانے لگے۔ ان کے چہروں پر اطمینان تھا، اپنے نقاب انہوں نے راستے میں ہی اتار دیے تھے اور اب سلطان کو اٹھائے نیچے تہہ خانے کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ہر کام طے شدہ منصوبے کے مطابق کر رہے ہیں۔ تہہ خانے میں پہنچ کر انہوں نے سلطان کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ باندھنے کے دوران وہ ذرا سا کسمس آیا تھا اور لگتا تھا کہ اب ہوش میں آنے والا ہے۔ انہوں نے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کیا، اور ان میں سے ایک نے اس کے بائیں گال پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کھاتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور الوؤں کی طرح دیدے گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فوراً ہی اس کے دائیں گال پر دوسرا تھپڑ رسید کر دیا گیا۔ اس تھپڑ کو کھا کر اس کے حواس مکمل طور پر کام کرنے لگے۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے اغوا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سلطان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ماس کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جس شخص نے اسے تھپڑ رسید کیے تھے اسی نے اسے گھورتے ہوئے خونخوار لہجے میں پوچھا۔ اوہو، اچلی مار تو بڑا شریف زادہ بنا پھرتا تھا، پھر اس کا تم جیسے بدماشوں سے کیا رشتہ نکل آیا جو تم اس کے لیے یوں ہلکان ہو رہے ہو؟ سلطان نے طنز کے تیر چلائے۔ 2 تھپڑ کھا چکنے کے باوجود وہ خوفزدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری بات غور سے سنو، سور کی اولاد،
ہمیں حکم ملا ہے کہ ہمیں تم سے ماس کے بارے میں معلوم کرنا ہے اور وہ ہم معلوم کر کے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں تمہاری کھال ہی کیوں نہ اتارنی پڑے۔ صرف ایک شخص تھا جو سلطان سے مخاطب تھا، وہ اردو بول رہا تھا لیکن ادائیگی کا انداز چغلی کھا رہا تھا کہ وہ سندھی ہے۔ میں ماس کے بارے میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اپنے خیمے میں تھا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا اور کس حادثے کا شکار ہوا، اس کی وجہ سے تو ہم سب کی پکنک بھی خراب ہوئی۔ سلطان نے منہ بنا کر اس کی بات کا جواب دیا، یہ ایسے سچ نہیں بتائے گا سچل، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود اس سے سچ اگلوا لوں گا۔ وہ آدمی جو اب تک پیچھے ہٹ کر خاموش کھڑا ہوا تھا آگے بڑھتے ہوئے بولا، اس کا لہجہ بھی اس کے سندھی ہونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، میرا باپ اس ملک کا ایک بارسو خاتمی ہے، اسے میرے اغوا کی خبر ملے گی تو وہ سارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس کے سنگین ارادوں کو محسوس کرتے ہوئے سلطان نے سے دھمکی دی، تمہارے باپ کے کچھ کرنے سے قبل ہم تمہارے ساتھ بہت کچھ کر چکے ہوں گے۔ وہ شخص سلطان کی دھمکی سے مروب نہیں ہوا اور اس کے مقابل کھڑا ہو کر یوں اس کا جائزہ لینے لگا جیسے قصائی ذبح کرنے والے جانور کا جائزہ لے رہا ہو۔ اچھی طرح جائزہ لے چکنے کے بعد اس نے سر ہلایا اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر بولا، یار سچل، ایسے کھڑے کھڑے تو سیٹ کی اولاد تھک جائے گا، اس کے لیے میز کرسی کا انتظام کرو تاکہ میں ٹھیک طرح سے اس کی خاطر کر سکوں۔ سچل نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا اور چند منٹوں کے اندر ہی وہاں میز کرسی نظر آنے لگی۔ سلطان کو کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا گیا، پھر میز پر ایک چھوٹی سی ٹرے لا کر رکھی گئی۔ ٹرے میں ایک باریک چمٹی، برش اور شیشے کے چھوٹے سے جار کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جار کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا اور اس میں سے دھواں سا نکل رہا تھا۔ سلطان حیرت سے ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم بڑی زوردار دعوت اڑا کر آ رہے ہو، وہاں تمہاری بڑی خاطر ہوئی ہوگی، لیکن جو خاطر ہم تمہاری کریں گے اس کا تمہیں کبھی تجربہ نہیں ہوا ہوگا۔ اس نے ٹرے میں سے چمٹی اٹھائی، سلطان کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے سلطان کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ اس شخص نے باریک چمٹی کی مدد سے گدی کے پاس سے اس کا ایک بال اکھاڑ لیا تھا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم نے آج کل کے چھوکروں کی طرح لمبے لمبے بال نہیں رکھے ہوئے، تمہارے بالوں کا سٹائل سب سے ہٹ کر ہے اور اب میں اسے اور بھی شاندار لک دے دوں گا۔ اس نے سلطان کے خشخشی بالوں پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے اس کی چیخ کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا اور بولتے ہی بولتے اس کا دوسرا بال بھی کھینچ چکا تھا۔ اس بار سلطان ذہنی طور پر تیار تھا، اس لیے اس کے منہ سے چیخ نہیں نکلی، وہ بس ہلکی سی سسکاری لے کر رہ گیا۔ میں ذرا منفرد ہیئر اسٹائلسٹ ہوں، اس لیے بالکل الگ طریقے سے بالوں کی سیٹنگ کرتا ہوں۔ اس چمٹی سے تمہارے بال اکھاڑتا ہوا میں گدی سے پیشانی تک ایک لکیر سی بنا دوں گا، پھر اسے پرماننٹ کرنے کے لیے اس پر تیزاب لگاؤں گا۔ یہ جو سامنے جار میں محلول نظر آ رہا ہے یہ گندھک کا تیزاب ہے، یہ بہت طاقتور تیزاب ہوتا ہے۔ میں برش سے نہایت صفائی سے مطلوبہ مقامات پر یہ تیزاب لگاؤں گا اور پھر کبھی دوبارہ اس جگہ بال نہیں نکلیں گے۔ سلطان کو تفصیل سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ چمٹی سے تیزی کے ساتھ اس کے بال بھی اکھاڑتا جا رہا تھا۔ اپنے سندھی لہجے کے باوجود وہ ایک پڑھا لکھا شخص محسوس ہو رہا تھا جس کے انداز میں بڑا ٹھہراؤ تھا۔ کچھ دیر پہلے اکڑ کا مظاہرہ کرنے والا سلطان اب اس سے خوف محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر بھی ابھی تک اس نے زبان کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ میرے خیال میں پورا سٹائل بنانے سے پہلے تمہیں اس تیزاب کا ٹیسٹ کروا دیتا ہوں تاکہ تم میرے کام کی کوالٹی کا اندازہ لگا سکو۔ اس نے اچانک ہی چمٹی ٹرے میں واپس رکھ کر اس پر پڑا ہوا پتلا سا برش اٹھایا اور اس کا سرا تیزاب میں ڈبو کر سلطان کے سر پر اس مقام پر پھیرا جہاں سے بال اکھیڑے تھے۔ بال اکھیڑنے کی وجہ سے وہ پہلے تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ تیزاب لگا تو چیخ نکل گئی۔ تیزاب اتنا طاقتور تھا کہ لگاتے ہی گوشت کے جلنے کی بو محسوس ہونے لگی۔ ٹاپ اٹ! سلطان بری طرح بل بلا کر چیخا، ابھی تو یہ سٹارٹ ہے، سر کے بالوں کے بعد میں تمہاری آئی بروز کو نیا لک دوں گا اور مزید ضرورت محسوس ہوئی تو جسم میں دوسرے حصوں پر بھی نقش و نگار بناؤں گا۔ لیکن یاد رکھنا، میں منفرد ہیئر اسٹائلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ منفرد پینٹر بھی ہوں اور پینٹنگ کے لیے کلرز کے بجائے تیزاب استعمال کرتا ہوں۔ سلطان کے تڑپنے کی پرواہ کیے بجائے وہ ایک بار پھر اس کے سر کے بال نوچنا شروع کر چکا تھا اور اسے اپنے باقی پروگرام سے آگاہ کر رہا تھا۔ چھوڑ دو پلیز، مت کرو، سلطان گڑگڑانے لگا۔ تم بہت ناشکرے اور بدذوق آدمی ہو یار، میں تمہیں ایک نیا لک دے رہا ہوں اور تم ہو کے شور مچائے جا رہے ہو۔ اس نے لہجے میں بڑی اپنائیت بھری خفگی سے ہوتے ہوئے سلطان سے شکوہ کیا، پلیز تم جو کچھ پوچھو گے میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ التجائی لہجے میں بولتے سلطان کا چہرہ پسینے میں تر تھا۔ باپ کے پیسے کے بل پر غنڈہ گردی کرنا ایک الگ بات تھی اور اس قسم کے تشدد کو سہنا الگ بات۔ منٹوں میں ہی اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ایسا چاہتے تو ایسے ہی صحیح، لیکن یہ سوچ کر رکھنا کہ تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تمہاری زبان رکی تو میرا ہاتھ چلے گا اور اب میں سیدھا تمہارے چہرے پر کام کروں گا۔ یہ جو تم لیڈی کلر بنے پھرتے ہو نا، کسی کو اپنی صورت دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اس نے دھمکی دی۔ مجھے منظور ہے، لیکن پہلے مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔
سلطان نے فوراً حامی بھر لی تو سچل نے اسے اس کی فرمائش پر پانی پلا دیا۔ پانی پی کر اس کی حالت کافی بہتر نظر آنے لگی۔ میں تمہاری رسیاں کھلوا رہا ہوں لیکن کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نہیں کروں گا، سلطان نے یقین دہانی کروائی۔ ویسے بھی وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کے مخاطب نے اپنی جیب سے ایک پسٹل نکال کر اس کا رخ اس کی طرف کر دیا ہے۔ ہاں اب بتاؤ کہ تم نے معاذ کے ساتھ کیا کیا تھا اور وہ کہاں ہے؟ سچل سلطان کی رسیاں کھول چکا تو اس نے پہلا سوال داغا۔ وہ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں، لیکن میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس دن ہوا کیا تھا۔ صبح کی روشنی پھیلنے سے کچھ دیر قبل میں حاجت محسوس ہونے پر اپنے خیمے سے باہر نکل کر کچھ فاصلے پر چلا گیا تھا اور فارغ ہو کر واپس آ ہی رہا تھا کہ میں نے معاذ کو دیکھا۔ وہ بہت مگن سی کیفیت میں آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت تھی کیونکہ اس کی دخل اندازی کی وجہ سے ایک تو بشرا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی، دوسرے کامی کو ٹانگ پر گولی کھانے کے علاوہ مجھے بھی اپنے دانتوں سے محروم ہونا پڑا تھا۔ بشرا کے معاملے میں کامی کے فادر نے ہمیں کچھ کرنے سے روک رکھا تھا، اس لیے اس کے خلاف ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی، لیکن معاذ کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس روز اتنی صبح کے وقت میں اس سے اکیلا جاتا دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ اچھا موقع ہے۔ میرا پسٹل میری جیب میں تھا، اس لیے میں بے خطر اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں کافی فاصلے اور احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ خود بھی بڑا مگن تھا، اس لیے اسے احساس بھی نہیں ہو سکا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ میں اس کا پیچھا کرنے میں بری طرح کانپ گیا تھا، لیکن وہ مزے سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے وہ موقع مل گیا جس کی تلاش میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ بہت انہماک سے ایک پتھر پر کھڑا پہاڑی بکرے کی تصویر کھینچ رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور وہیں پڑا ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا کہ وہ گر کر کہاں لڑکا ہے۔ میں فوراً ہی واپس پلٹ گیا تاکہ اسے لوگوں کے جاگنے سے پہلے اپنے خیمے میں پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کو پتا ہے۔ میں بھی حیران ہوں کہ معاذ کہاں گیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پوری تفصیل کیا سنائی۔ SHO شفقت شاہ کے پاس معاذ کا موبائل تھا اور اس میں ایک سیلفی تھی جس میں تمہارا چہرہ بھی آ گیا تھا۔ بعد میں SHO نے وہ موبائل ہضم کر لیا۔ کیوں؟ وہ SHO بڑا چالاک بندہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ معاذ کے باپ سے تو اسے کچھ نہیں ملے گا اور وہ خامخواہ کیس میں جان مارنی پڑے گی، اس لیے وہ میرے والد سے ملا اور ان سے سودا کر لیا۔ اس سیلفی میں میرا چہرہ اتنا نمایاں نہیں تھا، پھر بھی میری والد نے رسک نہ لینا ہی مناسب سمجھا اور شفقت شاہ کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ سلطان نے اس سوال کا جواب بھی شرافت سے دیا۔ بشرا اور سرجن قیوم صدیقی پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بارے میں البتہ اس نے علمی کا اظہار کیا۔ اس سے قبل بشرا اور معاذ کا تعاقب اور فائرنگ کے حوالے سے بھی وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تم آرام کرو، دیکھتے ہیں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تمام ضروری سوالات کرنے کے بعد سلطان کو حکم دیا گیا۔ کچھ بولتا اس سے قبل اس کے پیچھے کھڑے سچل نے اس کی کھوپڑی بجا ڈالی۔ نتیجتاً وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ تم اس کے پاؤں باندھ کر ڈال دو، میں سائیں سے اگلا حکم معلوم کرتا ہوں۔ سچل کا ساتھی اس سے کہہ کر تہ خانے سے باہر نکل گیا۔ اوپر کوٹھی کے کمرے میں حنین اور عالم شاہ اس کے منتظر تھے۔ ویری ویل ڈن سرمد، تم نے سارا کام بہت اچھے طریقے سے کیا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتی عالم شاہ نے اسے شاباش دی۔ سلطان کو اغوا کر کے اس سے حقیقت اگلوانے کا آئیڈیا عالم شاہ کا ہی تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کا شمار وڈیروں کی شریف قسم میں ہوتا تھا، لیکن زمینداری کے اپنے بکھیڑے ہوتے ہیں۔ مخالفین سے نمٹنے اور اپنے تحفظ کے لیے بہرحال ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو وقت پڑنے پر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہیں۔ سرمد بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا اور اپنے مالکوں پر جان چھڑکتا تھا۔ اس وقت بھی بڑی عاجزی سے بولا، میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں سائیں، جو آپ نے کہا میں نے کر دیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کے دوست کا پتہ پھر بھی نہیں چل سکا۔ ہاں، اس پر تو مجھے بھی افسوس ہے، لیکن اس کے دشمن کو اس کے انجام تک پہنچانے کا موقع مل گیا۔ سلطان کے اعتراف کی ویڈیو اس کے خلاف ایک اہم ثبوت ثابت ہوگی۔ عالم شاہ کے ماتھے پر شکنیں تھی۔ سلطان کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ سرمد نے اس پر جو پسٹل تان رکھا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسپائی کیمرہ بھی منسلک ہے۔ اس کیمرے نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ عالم شاہ اور حنین اوپر بیٹھے عالم شاہ کے موبائل پر دیکھتے رہے تھے۔ آگے حکم دے سائیں، اس بندے کا کیا کرنا ہے؟ سرمد نے دریافت کیا تو عالم شاہ نے سوال نظر سے حنین کی طرف دیکھا۔ اسے چھوڑنا پڑے گا، اپنا مقصد تو ہم نے حاصل کر ہی چکے ہیں، حنین نے جواب دیا۔ وہ سیدھی سادی زندگی گزارنے والا متوسط خاندان کا لڑکا تھا جو اس ساری صورتحال پر کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ کسی بندے کی ریکی کر کے اسے اغوا کروانا اور پھر تشدد کر کے اسے سچ اگلوانا، ان سب چیزوں کو اس نے بس اسکرین پر ہی دیکھا تھا اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی کسی صورتحال سے اس کا بھی کبھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ہونے کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان آج کی رات کی صبح نہ دیکھے۔ عالم شاہ کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں اور بشرا ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم اتنی کارروائی پر بھی صرف اس لیے راضی ہوئے تھے کہ ہمیں معاذ کے بارے میں کچھ معلوم ہونے کی امید تھی، ورنہ ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ حنین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے شدت سے انکار کیا۔ کوئی بھی شریف آدمی
قانون کو ہاتھ میں لینا پسند نہیں کرتا دوست، لیکن اس قانون کو شفقت شاہ جیسے لوگوں نے یرغمال بنا رکھا ہو، اسے ہاتھ میں نہ لے تو کیا کریں؟ عالم شاہ نے دلیل دی، جتنی ضرورت تھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ حنین کا لہجہ روکھا ہو گیا۔ ٹھیک ہے یار، میں بھی ایسے ہی تمہیں چھیڑ رہا تھا۔ سلطان کو پھنسانے کی اس کی یہ اعترافی ویڈیو ہی کافی ہے۔ ہم اس ویڈیو کو میڈیا کے ذریعے پبلک کے سامنے لائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ پولیس کیسے کچھ نہیں کرتی۔ عالم شاہ نے ہنس کر تسلی دی اور پھر سرمد کی طرف رخ کر کے بولا، اسے اس کے گھر کے آس پاس کہیں پھینکاؤ، ہوش میں آئے گا تو خود ہی اٹھ کر گھر واپس چلا جائے گا۔ جو حکم سائیں۔ سرمد سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ کام تو ہو گیا، اب ایسا کرو کہ تم سو جاؤ، تو وہ ناشتے کے بعد اس ویڈیو کو بشرا تک پہنچا دینا، وہ آگے کی کارروائی نمٹا دے گی۔ سرمد کے جانے کے بعد عالم شاہ حنین سے مخاطب ہوا تو متعدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ عالم شاہ نے ایک ملازم کو آواز دی کہ وہ حنین کو گیسٹ روم میں پہنچا دے اور خود حنین سے مسافہ کر کے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے واپس اسپتال جانا تھا۔ اس اہم کام کو نمٹانے کے لیے وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی وہاں سے گھر آ گیا تھا، لیکن چاہتا تھا کہ صبح جب اس کے والد کی آنکھ کھلے تو وہ وہاں ان کے سامنے موجود ہو۔ معزز سامعین حضرات، ظلم و جبر کے سامنے سینہ سپر نوجوان کی داستان جو غلط کاروں کے لیے غضبناک تھا۔ باقی واقعات آئندہ قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔